وہ اپنا عقیدہ بدل لیں گے، ایک آندھی آ جائے گی، ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا، مسلمان اپنے میں ہی بدک جائیں گے۔ ان کے اندر چونکہ انہوں نے اندازہ لگایا جب اس دیش کو آزاد کرنا تھا تو ڈپلیکیٹ مسلمانوں کو کھڑا کیا، ڈپلیکیٹ نبی کو بنا کر کھڑا کیا، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو، ایک بڑی تعداد ان کی حمایتی اس دھرتی پر آ گئے اور ان کو اپنا آخری نبی ماننے لگے، اور بنا معلوم کیسے کیسے ایک بہت بڑا جھوٹا نبی مسلمہ کذاب حضرت نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں ابو بکر صدیق نے ان کا خاتمہ کیا اس زمین سے، ان کو بھی بڑے فالوور ہو گئے تھے۔ ایسے ہوتے ہیں دنیا کے اندر۔ تو یہ میڈم شرما نے بھی یہی سوچا کہ ہم بولیں گے کہ اللہ کے نبی دیکھو کتنے بڑے ظالم تھے کہ انہوں نے ایک چھوٹی بچی سے 5-6 سال کی بچی سے آپ نے نکاح کیا اور آپ نے 90 سال کے اندر آپ نے اس بچی کا رخصتی کیا۔ نہیں پتا میڈم تو پڑھو کتابوں کو۔ اما عائشہ اس وقت میں ان کا ماسک دھرم چالو ہو گیا تھا۔ ماسک دھرم تو جانتی ہو نا آپ، جس کو پیریڈ بولتے ہیں، جس کو ماہواری بولتے ہیں، ایم سی منتری کورس بھی اس کو بولا جاتا ہے۔ آپ کو بھی، آپ تو عورت ہیں، آپ کو تو پتا ہونا چاہیے اس چیز سے آپ ہر مہینے جوجھتی ہوں گی۔ اما عائشہ کا 9 سال نہیں، 9 سال 10ویں مہینے 10ویں سال کے اندر ماسک دھرم چالو ہو گیا تھا۔ وہ بالغہ ہو چکی تھی، اس لیے کہ وہاں کی عرب کنٹری کی جو آب و ہوا ہے وہ گرم ہے، اور گرم موسم میں، گرم ویدر میں 10 سال کے بچے جوان ہو جاتے ہیں، بالغہ ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں بچے 14 سے 50 سال پہلے۔ اما عائشہ صدیقہ 10 سال کی عمر میں بالغ ہو چکی تھی، اس لیے ان سے نکاح کرنا کوئی پاپ، کوئی جرم نہیں ہے۔ کیا سزا دو گے؟ بھارت کے جوڈیشری اور بھارت کے ان ججز سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ صرف نہتوں کے گھروں پر بلڈوزر چلانے کے لیے آپ وہ مردانگی مت دکھاؤ۔ ایک بیچارہ معصوم اما عائشہ کی عدالت میں ان کو انصاف دینے کے لیے آواز بلند کرنے نکلا تو اب ان کے سر پر گولی ٹھوک دی ہے۔ کیا کیا آپ نے؟ نپور شرما کے خلاف اریسٹ کیا آپ نے ان کو، آرٹیکل دھارا 153 کے تحت انہوں نے بھارت کی اکھنڈتا کو چوٹ پہنچائی ہے، بھارت کے اندر 35 کروڑ مسلمانوں کے دل کو ٹھیس پہنچائی، تو آپ نے اس پہ کیا کارروائی کی؟ کوئی کارروائی نہیں کی آپ نے۔ تو یہ دنیا والوں کو پتا چلنا چاہیے کہ اس دھرتی کے اوپر جو مسلمان ہوتا ہے وہ اپنے نبی سے، اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی سے، اور ان کی بیویاں، چونکہ اللہ کے نبی کی بیوی ہماری آخری نبی محمد رسول اللہ کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ان کی بیویاں تمہاری ماں، اور ہماری ماں کے بارے میں کوئی غلط بولے تو ہم اس کی زبان کاٹ سکتے ہیں۔ غصے میں آ کر کے قانون اجازت نہیں دیتا ہے، لیکن اگر کوئی ماں کے بارے میں غلط بیان نہیں کرے تو فوراً آدمی اس کے اوپر کارروائی کرتا ہے۔ ماں کا دھارمک ہونا ضروری۔ تو اما عائشہ بڑے دھارمک تھی، ہم تو خوش قسمت ہیں کہ ہماری اما عائشہ دھارمک۔ سویوں احادیث مروی، یہاں تک جب کوئی اختلافی باتیں ہوتی تھی اللہ کے نبی کے چلے جانے کے بعد میں، تو اما عائشہ جس چیز کو پیش کرتی، جو باتیں پیش کرتی، وہ پتھر کی لکیر ہو جایا کرتی تھی۔ وہ اما عائشہ جن کی 2 موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت تیمم کن کی وجہ سے نازل ہوئی؟ میڈم شرما تمہاری وجہ سے تو آسمان سے شیطان بھی نہیں اترتا ہوگا، لیکن اما عائشہ وہ تھی کہ جن کی ایک ہار گم ہونے کی وجہ سے ان کو ابو بکر صدیق نے آ کر کچوکے لگائے کہ تمہاری وجہ سے دقت ہوتی ہے۔ ایک سفر میں تھے، اما عائشہ ساتھ تھی، فجر کے وقت کا ٹائم بہت قریب آ چکا تھا، ہاتھ ٹوٹ کر کہیں گر گیا تو اللہ کے نبی کو پتا چلتا ہے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قافلے کو روک، تو یہیں پر قافلہ رک جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق کے پاس صحابی گئے کہ اے ابو بکر صدیق، اما عائشہ کا وہ گلے کا ہاتھ ٹوٹ کر کہیں گر گیا، کیا ہونا چاہیے؟ کہا کہ عائشہ کی وجہ سے یہ قافلہ رکا ہے۔ کہا جی۔ کہا دیکھیے وقت بھی قریب ہے، پانی تو ہے نہیں، ہم لوگ کیسے نماز پڑھیں گے فجر کی؟ تو حضرت ابو بکر صدیق ابا تھے، اما عائشہ کی فوراً پہنچنے کے بعد ایسے کر کے مارتے، ایسے کہ تمہاری وجہ سے پریشانیاں ہوتی، تم پریشانی کی پوٹلی ہو،
परेशानी खड़ी करती रहती हो। आयशा को बोलते हैं, अपनी बेटी को बोलते हैं। तो अम्मा आयशा की ये रान पर अल्लाह के नबी के सर मुबारक हैं। आप आराम फरमा रहे थे, सो रहे थे, अम्मा आयशा हिली नहीं कि कहीं आखिरी नबी को मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंख न खुल जाए। तो अम्मा आयशा ने उस दर्द को बर्दाश्त किया। जब अल्लाह के नबी की आंख खुलती है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं कि ऐ लोगों, फिक्र मत करो, दौड़ो मत, नहीं है पानी कोई बात नहीं, तयम्मुम करो। दुनिया वालों, कयामत तक अल्लाह तबारक व तआला ने, मैडम शर्मा आप भी अपने दिमाग में 350 ग्राम की जो खोपड़ी में जो ब्रेन है, उसमें जो 3 लाख सुराख है, सारे सुराख में ये बातें अटा लो कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जागे तो ये कहा कि लोगों मुबारक हो, तुमको आज वजू करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से तयम्मुम की आयत नाजिल की है, किनकी वजह से? अम्मा आयशा की वजह से। देखो ये तारीख है, ये अम्मा आयशा का मकाम। मैडम शर्मा जी, तुम नहीं हो उनके धूल के बराबर भी कायनात की कोई औरत नहीं हो सकती है अम्मा आयशा के तरह, कि उनकी वजह से कयामत तक तिलावत होने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह माइदा के अंदर कुरान करीम में एक आयत नाजिल कर दी। अबू बकर सिद्दीक आकर बोलते हैं कि बेटी तू क्या मुबारक है, तुम्हारी वजह से अल्लाह ने आज हम लोगों को तयम्मुम का मौका दिया। तयम्मुम जैसे एक अनमोल चीज, पानी ना मिले तो क्या करते हैं हम लोग? तयम्मुम करते हैं। उसकी कुछ कंडीशंस है, कुछ शराइत है। तो अम्मा आयशा, वो अम्मा आयशा, मेरे भाइयों, पूरी एक साजिश है। आप देख लीजिएगा, परसों भी एक जब प्रोग्राम में हम गए, वहां मिदनापुर दिल साहब बहुत जाते हैं वहां पर, इनका तो चारों तरफ ही पूरा डिमांड, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मशहूर और मकबूल शायर हैं हमारे मुल्क के, भारत के। हम लोग तकरीरों में जो बात 1.5-2 घंटे में नहीं कह पाते, ये अपने 10-15 मिनट के एक कलाम में पेश कर देते हैं। मेरे भाइयों, वहां पर गए, बारिश हो रही, लेकिन ऐसे आजकल लोग यकीनन ये प्रूफ कर रहे हैं कि हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत है। बारिश हो रही है वहां पर भी। 17 तारीख की बात कर रहा हूं मैं। 17 तारीख को मैं पहुंचा हूं, 5 साढ़े 5 बजे हमने कहा कि बारिश हो गई होगी, सब लोग चले गए होंगे। पिंडाल नहीं था, न 17 तारीख के प्रोग्राम में कोई पिंडाल, न 18 तारीख के प्रोग्राम में कोई पिंडाल, सब लोग ऐसे ही। ये इस बात की दलील है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत, उनकी बीवियों की मोहब्बत, मुसलमानों के बदन में उनकी खून, उनकी जान से ज्यादा कीमती। अगर किसी को शक होता है कि मुसलमान तो नबी से सिर्फ मोहब्बत करते हैं, अम्मा आयशा से मोहब्बत करते हैं, देश से नहीं करते, अनपढ़ लोग सवाल भी कर लेते हैं ना कि भाई पहले द नेशन फर्स्ट, रिलीजन फर्स्ट, यानी धर्म पहले है कि मुल्क पहले। आप क्या जवाब देंगे ऐसे वक्त में? क्या जवाब देंगे मेरे मुसलमानों? ऐसे वक्त में आप तो ये कहेंगे, अगर आपने कह दिया कि धर्म पहले, तो आपके ऊपर फौरन मौलाना अब्दुल्ला, ये देश के विरोधी, इसलिए कि इनको धर्म प्यारा, वतन प्यारी इनको नहीं है, फौरन आपके ऊपर एकदम चलाया जाएगा। टीवी में, न्यूज़ में अगर कोई अच्छा खासा सेलिब्रिटी या कोई बड़ा आदमी बोल दे, कोई बड़ा मुकर्रिर बोल दे, हम तो बड़े नहीं, छोटे मोटे, हमारी बातें रिकॉर्ड में नहीं आती, बोल दे तो फौरन ये बोल देंगे कि देखो देश पहले, ये धर्म इनका पहले, ये धार्मिक है, धर्म से मोहब्बत करते हैं। तो हम उन लोगों को ये कहना चाहते हैं कि हमारे लिए, अब से बहुत पहले मैंने ये बात कही थी, हमारे लिए जितना मोहतरम हमारा मजहब है और जितनी अनमोल हमारे लिए हमारा मजहब, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए हमारा ये देश भी है। और ये दोनों चीज नबी के सदक़े में हमें मिली, दोनों चीजें। मिसाल देकर समझ लीजिए कि 2 आंख है इंसान के पास, दोनों आंख इंसान, दोनों आंख से बैकवर्ड इन वन टाइम द पीपल एंड द लुक एंड वॉचिंग द एवरीथिंग बाय 2 आईज, दोनों आंखों से इन वन टाइम एट अ टाइम देखता है। ऐसे ही हमारे लिए दोनों चीज इंपॉर्टेंट और जरूरी है। धर्म भी हमारे लिए जरूरी है
اور ملک بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک آدمی نے کبھی سوال کیا تھا کہ مولانا ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہے کوئی، جیسے رات ہے تو دن نہیں؟ ہم نے کہا کہ نہیں، ایک وقت میں کبھی کبھی دو چیز ہو سکتی ہے۔ اس کی آپ ناک ہے، ایک وقت میں دونوں سوراخ سے سونگتے ہیں کہ نہیں سونگتے؟ کان ہے، آپ ایک وقت میں دونوں کانوں کے سوراخ سے آپ سنتے ہیں، آواز پہنچتی ہے۔ دانت ہے، 32 دانت کو آپ ایک وقت میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ جب ایک وقت میں دو چیزیں استعمال کی جا سکتی ہے تو اس ملک سے بھی بیک وقت ایک سچے دھارمک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سچا دیش بھکت بھی ہو سکتا۔ ہم نے کہا کہ مسلمان دیش بھکت نہیں ہوتا تو سب سے پہلے 1755 میں یہ کلکتہ کی کوٹھی پر وہ انگریز سامراج برطانیہ حکومت کی ہیڈ آفس کو بلڈوزر چلا کر کس نے توڑا تھا؟ بتاؤ 1759 کے اندر سب سے پہلے مرشد آباد کی پلاسی کی جنگ میں کس نے انگریز کے سامنے میں تلوار لے کر ان کا مقابلہ کیا تھا؟ 1799 کے اندر کون تھا شری رنگا پٹنم کے اندر وہ شیر جس نے انگریز کے ان دیوانوں اور انگریز کے ان لوٹیروں کے سر کو قلم کیا تھا؟ بتاؤ 1831 کے اندر بالا کوٹ کی پہاڑی پر کون گیا تھا؟ مولانا گئے تھے، مولانا سید احمد شہید گئے تھے، مولانا سید شاہ اسماعیل گئے تھے۔ 1857 کی جنگ میں کون تھا؟ 1857 کی جنگ میں شاملی کے میدان میں کون تھا؟ اس کے بعد 1866 میں اس دیش کی آن بان شان کو بچانے کے لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ مقصد کیا تھا؟ غرض کیا تھے ان کے؟ کوئی اور نہیں تھا۔ مالٹا کے قید خانوں میں کون گئے تھے؟ مولانا فضل حق خیر آبادی کی قبر کہاں پر ہے؟ مولانا جعفر تھانیسری کی قبر کہاں پر ہے؟ بتاؤ تم کو، اگر اس دیش کے مسلمانوں کو دیش کے سمویدھان سے، دیش کے آن بان سے اگر پیار نہیں ہوتا تو یہ 65,000 مسلمان پھانسی کے پھندے پر لٹک کر اپنی قربانی پیش نہیں کرتے۔ میڈم شرما، جس فرقے سے تم تعلق رکھتے ہو اس کا جنم نہیں ہوا تھا، 1925 میں تمہارا جنم ہوا ہے، اور ہم تو وہ ہیں، ہم نے انگریز کی آمد سے پہلے اس دیش کو سونے کی چڑیا ہم نے بنایا تھا۔ 4% GDP اکیلے پوری دنیا کے اندر بھارت پیدا کرتا تھا۔ اس وقت سونے کی چڑیا کا خطاب عالمگیر اورنگزیب کے زمانے میں دیا گیا تھا۔ تم تو لوٹیرے تھے، تمہارا وجود نہیں تھا، تم تو انگریز کو سپورٹ کرتے تھے۔ اس دیش سے جتنی ہم کو اپنے مذہب سے محبت، اتنی ہی محبت ہم کو اس دیش کے سمویدھان سے، اس دیش کے آن بان شان سے۔ اور دھارمک رہو، منع نہیں، دھرم کی تعریف ہے، آپ کی کتابوں میں بھی ہے۔ آپ کی کتاب میں یہ بات کہی گئی، دھرمو پرشستہ دھارمکی ودیتی یسسا ماسمگمہ، خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے ماں باپ دھارمک ہے۔ اماں عائشہ دھارمک تھی۔ اماں عائشہ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور آپ 9 سال کی 10ویں سال میں آپ کی رخصتی ہوئی تو اماں عائشہ بالغہ ہو چکی تھی اور وہ پورے طور پر دھارمک تھی۔ کون؟ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایسا نہیں کہ آپ نے بیلنس نہیں رکھا، شادی کی آپ نے 11 شادی کی، سب کو انصاف دیا، سب کو۔ اور کوئی مائے کا لال 11 شادی 10 شادی بیواؤں سے نہیں کر سکتا ہے۔ مجھے دکھائے کون ہے ایسا مرد مجاہد جو اتنی شادی کرے اور بیواؤں سے کرے، غریب عورت سے کرے، بہت زیادہ تیز دماغ والی عورت سے کرے۔ اگر عورت تھوڑی تیز ہو گھر کے اندر، آپ جیسے ہی جائیں تو آپ کھری کھوٹی سنانے لگے، یا تو آپ اس کا سر پھوڑ دیں گے یا آپ اپنا سر پھوڑ لیجئے گا۔ لیکن اللہ کے نبی نے اس چیز کو برداشت کیا۔ حضرت حفصہ، حضرت سلمہ خاندانی اندر سے پراؤڈ فطری چیز تھی۔ میں تو سید، میں تو قریشی النسل، میں تو ہاشمی گھرانے سے میں بھی تعلق رکھتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے ان ناز و نخروں کو برداشت کرتے ہوئے ایک موقع پر سوال کیا جاتا ہے اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی آپ بہت زیادہ عائشہ کے اس قریب دکھتے ہیں، کن سے زیادہ محبت کرتے بتائیے؟ آپ نبی ہیں، اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو عائشہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کسی اور سے نہیں کرتے ہیں، تو پھر عدالت مجروح ہو جاتی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس سوال کا جواب میں کل دوں گا تم لوگوں کو،
میں نے کئی جگہ بیان کیا ہے، لیکن یہ طریقہ اور ترتیب دیکھیے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کے اوپر کیچڑ اچھالتے. انہوں نے کہا کہ کل جواب دوں گا. آپ راتوں کو 9 بیویوں کے پاس گئے، الگ الگ ایک ایک کھجور دیتے، ایسے لو، یہ کھجور لو، اور کان میں بول دیتے ہیں آئی لو یو سو مچ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. اور یہ کھجور کسی کو مت بتانا، یہ تم کو دے رہا ہوں کھجور. ایسے نہیں بول رہے تھے تم ہی کو دے رہا ہوں، تم کو دے رہا ہوں کھجور، اور تم سے بہت محبت کرتا ہوں، دل و جان محبت کرتا ہوں، یہ لو. دوسری بیوی کے پاس گئے، ان کو بھی وہی ٹریک، کھجور دیا، آئی لو یو سوہا، آئی لو یو سو مچ بول کر کے آ گئے. یہ ورڈ نہیں بولے ہوں گے، لیکن عربی کے اندر جو کلمات ادا کیے گئے ہوں گے اس کا مطلب یہی تھا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم مجھے بہت پیاری، چونکہ تم میری بیوی ہو، شریک حیات. تیسری بیوی کے پاس گئے، ان کو بھی کھجور دیا، یہی کلمات تھے. سب کے پاس گئے، صبح بلا کر بولتے ہیں کہ تم لوگوں نے سوال کیا تھا نا تم میں سے کسی نے کہ میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہوں، تو میں سب سے زیادہ محبت اس سے کرتا ہوں جس کو رات میں نے کھجور دیا ہے. اور کھجور سب کو دیے. سب اندر ہی اندر کیا سوچ رہے، واہ تم کیا عائشہ، تم تو کچھ نہیں، اللہ کے نبی مجھ سے محبت کرتے، رات آئی لو یو بول کے گئے، کھجور دیکھ کے گئے. دیکھیے دنیا کے اندر یہ عدالت کوئی ماہ کا لال پیدا نہیں کر سکتا. سب ساری بیویوں کو خوش کر کے ان کے حقوق کو پورا کیے آپ. ہے کوئی ماہ کا لال جس کی 2 بیویاں ہو، 3 بیویاں ہو، وہ نہیں کر سکتا، کہیں نہ کہیں کمی بیشی رہتی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نظام مقرر کیا گیا، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بخوبی نبھایا اس دھرتی کے اوپر. خواہ مخواہ الزام، خواہ مخواہ تہمت. دھارمک تھی اماں عائشہ، اماں خدیجۃ الکبریٰ بھی دھارمک تھی، اور خوش قسمت ہے وہ انسان. پوچھو پنڈت دیانند سرسوتی سے وہ بولتے ہیں ماترمان پترمان چاریاوان پرشو ویدہ، کہ جس کی ماں دھارمک ہو، جس کا باپ دھارمک ہو، اس کا بچہ بھی دھارمک ہوتا، اور جو اس کے ماں باپ دھارمک ہو وہ بچہ خوش نصیب ہوتا ہے. ہماری ماں عائشہ دھارمک تھی، ہم خوش نصیب کہتے ہیں. وہ دھارمک اس معنی کرتے کہ اللہ کے طرف سے جو پیغامات آئے اللہ کے نبی کی زبانی وہ لوگوں تک پہنچانے کا کام کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی کبھی عورتوں کے سوال کا جواب نہیں دے پاتے تھے تو اماں عائشہ کو آگے کرتے تھے کہ عائشہ ذرا بتاؤ اس سوال کا یہ جواب ہے. تو اماں عائشہ اپنی خواتینی اور اپنی عورت کی زبان میں ان کو سمجھاتے تھے کہ میری بہن اس سوال کا یہ جواب ہے، تم کو ایسی زندگی کے اندر اعمال کرنے. اس ماں کے اوپر الزام لگاتی ہو میڈم شرما، شرم آنی چاہیے. یہی نہیں جناب، یہ تو ایک موقع تھا، تیمم کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی. ایک موقع پر تو کم سے کم 10 کی 10 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری طور پر بالتفصیل سورہ نور پڑھی 18ویں پارے کے اندر. واقعہ افک علماء کرام زیادہ تفصیل سے آپ کو بتا سکتے ہیں. ایک موقع پر اماں عائشہ کے اوپر تہمت لگی. کون تہمت لگایا؟ ایک منافق عبداللہ بن ابی بن سلول. منافق کس کو بولتے ہیں؟ آگے سے تو بولتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اندر اندر جڑ کاٹتے ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اندر اندر اسلام سے، مسلمانوں سے، اللہ کے نبی سے بغض اور عداوت رکھتے تھے. اس نے شروع کی، اس نے تہمت لگائی. تہمت یہ موقع کب سے ملا؟ موقع آج تو تم تہمت لگا رہی ہو، آج تو تم تہمت لگا رہی ہو، کوئی چنتا نہیں، اللہ خود تم سے نمٹے گا، عشوت تمہاری اس سوال کا جواب دے گا. لیکن اماں عائشہ کی پوترتا کو اللہ نے ایسا بیان کیا. اماں عائشہ خود بولتی ہے کہ جب مجھ پر تہمت لگے تو میں نے یہ سوچا تو تھا کہ اللہ کے نبی کو خواب میں یا کسی اور طریقے سے الہام کر کے ہماری برات کا اظہار کرے گا اللہ تبارک و تعالی، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ قیامت تک قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی میری برات کے لیے فرشتے کو بھیجے گا، اور قیامت تک میری برات کی جو آیتیں ہوں گی وہ قیامت تک ان کی تلاوت ہوتی رہیں گی. واقعہ یہ تھا کہ آپ ایک سفر پر گئے، تقریباً غزوہ
किसी गजबे में गए, वापस जब लौट रहे थे तो अम्मा आयशा साथ में थी, और अम्मा उस वक्त ऊंट के ऊपर एक कजावा होता था, उस कजावे में अम्मा आयशा बैठती थी और कजावे को उठाकर कभी ऊंट के ऊपर रखते थे और कभी नीचे उतारते थे जब जरूरत पड़ती थी। एक मौके पर कहीं पर पड़ाव डाला तो अम्मा आयशा खुद से उतरकर आए थे, पर्दे के अहकामात नाजिल हो चुके थे, तो अम्मा आयशा फौरन उस कजावे से निकलकर कज़ा हाजत के लिए बाहर जाती, बाहर गई, वहां किसी वजह से देर हो गई, अब हार टूट कर गिरा या हार ढूंढने में टाइम लगा या कोई और किसी और वजह से देर हो गई, तो अल्लाह के नबी ने अचानक ये कहा कि चलो दूसरी जगह पड़ाव डालेंगे, काफिले को जाने का हुक्म दिया। तो जो सहाबी उस कजावे को उठाते थे, 4 आदमी अगर कजावे को उठाएंगे, पतली दुबली सी अम्मा आयशा थी, तो आप समझ सकते हैं कि महसूस नहीं होगा, तो उन्होंने महसूस नहीं किया कि अम्मा आयशा है इसमें। उन कजावे को ऊंट पर रख दिया जाता है, काफिला चला जाता है। जब काफिला चला गया, अम्मा आयशा आई बाहर से, तो उन्होंने देखा अरे यहाँ तो शौचालय में गई थी स्वच्छ करने के लिए। आज भी कहीं कहीं कुछ इलाकों के अंदर देखेंगे कि औरतें रात को लोटा लेकर या मर्द भी लोटा लेकर गांव से बाहर जाते हैं। ये पहले का ही तरीका, बहुत पुराना तरीका है, लेकिन अब तो टॉयलेट, बाथरूम वगैरह, शौचालय वगैरह बना दिया गया। अम्मा आयशा आई तो उन्होंने देखा कि कजावा नहीं, पूरा काफिला जा चुका है, ज़हीन थी। नहीं मुझे अपने इश्क में समझना, ए मेरे करीम।